بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر تم میری اجازت کے بغیر دوسری شادی کر سکتے ہو تو میں بھی جواد کے بچے کو گود لے سکتی ہوں، اسے اپنا وارث بنا سکتی ہوں۔ وہ بولا، تم بڑے باپ کی بیٹی ہو، جو چاہو کر سکتی ہو۔ یہ سن کر ماں بیٹی سے بولی، جواد اکبر نے آج تک شادی نہیں کی اور نہ آئندہ شادی کرنے کے موڈ میں ہے، پھر اس کا بچہ کہاں سے آئے گا؟ ستارہ نے کہا، شادی نہیں کی ہے تو کر لے گا، کوئی کرائے کی عورت لے آئے گا، اس سے نکاح پڑھوائے گا، پھر باپ بننے کے بعد بچہ اس عورت سے لے کر اس کی چھٹی کر دے گا۔ ستارہ غصے سے بولتی چلی گئی، ستارہ تم میری بیوی ہو اور اگر تم میرے خلاف کوئی فیصلہ سناؤ گی تو میں بھی تمہارے خلاف فیصلہ سنانے کا حق رکھتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے تم آفرین سے پیدا ہونے والے میرے بچے کو کبھی قبول نہیں کرو گی، اسے اپنی جائیداد کا وارث نہیں بناؤ گی۔ اسی طرح جب تم جواد اکبر سے ہونے والے بچے کو گود لوگی تو میں بھی اس کو قبول نہیں کروں گا، میں بھی کبھی اسے اپنا نام نہیں دوں گا۔ نعیم میری بات کان کھول کر سن لو، اگر تم میرے لپالک بچے کو اپنا نام نہیں دو گے تو میں بھی تم سے طلاق لے لوں گی، ستارہ غراتے ہوئے بولی۔ نعیم نے اس کی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ کن نظروں سے پوچھا، آپ کیا فرماتی ہیں؟ ہمارے درمیان طلاق ہو جانی چاہیے یا نہیں؟ اگر یہ رشتہ ٹوٹا تو کیا ہمارا کاروباری رشتہ بھی ختم ہو جائے گا؟ اس کی ماں نے سوال کیا۔ میں کچھ عرصے سے تمہارے تیور دیکھ رہی ہوں، تم بہت بدل گئے ہو، شاید تمہیں یہ خوش فہمی ہے کہ تمہارے بغیر ہمارا بزنس رواں دواں نہیں رہ سکتا۔ ستارہ نے ماں کا سوال سن کر نعیم کی طرف زہر خندہ نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں تمہاری یہ خوش فہمی پلک جھپکتے ختم کر دوں گی۔ اگر تم جواد اکبر سے ہونے والے بچے کو باپ کا نام نہیں دو گے تو میں تمہیں اپنی زندگی اور اس کاروبار سے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دوں گی۔ سمجھے؟ تم ساری زندگی میرے باپ کے ٹکڑوں پر پلتے رہے اور اب ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہو۔ مسٹر نعیم، اپنی اوقات مت بھولو، تم جیسے ہزاروں مرد میری جوتیاں چاٹتے پھرتے ہیں۔ بکواس بند کرو اپنی، نعیم غصے سے کانپتے ہوئے بولا۔ اور تم کیا نکالو گی بھلا مجھ سے؟ میں خود ہی یہاں سے جا رہا ہوں، کل تک تمہارے پاس طلاق نامہ پہنچ جائے گا۔ بد زبان عورت، پھر جو جی میں آئے کرتی پھرنا۔ مجھے تم جیسی مغرور اور گھٹیا عورت سے بہت پہلے ہی پیچھا چھڑا لینا چاہیے تھا۔ نعیم غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ دوسرے دن وہ دوبارہ واپس آیا۔ اس نے کاروبار سے متعلق تمام ضروری کاغذات اور طلاق کے کاغذات بھی ستارہ کی ماں کے حوالے کر دیے۔ پھر اس کی ماں کو ستارہ کے روم میں لے جا کر ستارہ کو طلاق دی، اپنا ضروری سامان اٹھایا اور کوٹھی سے باہر نکل گیا۔ ماں بیٹی کو یقین تھا کہ وہ اب خود اس پھلتے پھولتے کاروبار کو اچھی طرح سنبھال لیں گی۔ جواد اکبر نے ایک بہت ہی تجربہ کار اور قابل اعتماد شخص کو جنرل مینیجر کی حیثیت سے ملازم رکھ دیا۔ جنرل مینیجر نے کاروبار کی موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے 2 دن کا وقت مانگا اور پھر تمام اہم دستاویزات کی اسٹڈی کرنے کے بعد بتایا کہ کاروبار تو کافی عرصے سے خسارے میں چل رہا ہے۔ نعیم صدیقی نے بینک سے کروڑوں روپے قرض لے کر اس کاروبار کو جاری رکھا ہوا تھا۔ نئے جنرل مینیجر نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ وہ اس ڈوبتے ہوئے کاروبار کو سنبھال نہیں پائے گا۔ نعیم صدیقی نے ایسی چالاکی اور ہنرمندی سے فراڈ کیا تھا کہ اسے قانونی گرفت میں بھی نہیں لیا جا سکتا تھا۔ وہ بڑی رازداری سے اپنا ایک نیا بزنس سیٹ اپ قائم کر چکا تھا۔ اگلے ہی دن ستارہ اپنی ماں اور جواد اکبر کو ساتھ لیے اس کے آفس میں ہادم کی اور آتے ہی اس کی طرف نفرت سے دیکھ کر بولی، تم تو آستین کے سانپ نکلے، میرے ڈیڈی نے تمہیں ذلت کی پستیوں سے اٹھا کر اس بلند مقام تک پہنچایا، مگر تم احسان فراموش نکلے، تم نے ہمیں ہی ڈس لیا ہے۔ ستارہ کی ماں بولی، میں نے تمہیں ایک ماں کی طرح محبتیں دیں، تمہاری پرورش کی، پہلے تمہیں بیٹا بنا کر رکھا اور پھر اپنا داماد بنا لیا۔ یہ سن کر نعیم معنی خیز انداز میں بولا، خدا بہتر جانتا ہے، جب تک تم تینوں نے مل کر مجھے دھوکہ نہیں دیا تھا تب تک میں بھی تمہارا وفادار اور دیانتدار رہا، میں تو خود کو تمہارا ملازم ہی تصور کرتا تھا۔ پھر وہ اپنی ریوالونگ چیئر پر گھومتے ہوئے بولا، ساسو ماں، پہلے میں تمہاری بہت عزت کرتا تھا مگر تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری عزت کی جائے، تم بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہو۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ تم نے جواد اکبر کو دودھ پلایا تھا،
لیکن یہ شرمناک حقیقت تو صرف میں ہی جانتا ہوں کہ بہن بھائی کہلانے والے یہ دونوں حرامزادے تمہاری ہی چھتر چھایا میں رہ کر بے حیائی کی زندگی گزارتے آ رہے تھے۔ وہ کرسی پر ادھر سے ادھر ہوتے ہوئے بولا، جب آفرین نے مجھے بتایا کہ تم نے اپنی بیٹی کو بدنامی سے بچانے اور جواد اکبر سے ہونے والے ناجائز بچے کو میرا نام دینے کے لیے میری شرافت اور وفاداری کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، تو میں نے بھی تا عمر اب اس شرافت سے توبہ کر لی ہے۔ میں نے بھی تم جیسے مکاروں کو اپنی مکاری سے سزا دی ہے، تو اب اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ جواد اکبر ایک طرف خاموش بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا، پھر اپنی باری برکم آواز میں بولا، میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، ایک ہفتے کے اندر ہماری تمام لوٹی ہوئی دولت واپس کر دو، ورنہ تمہاری زندگی سکڑ جائے گی۔ ہفتے کا 7واں دن گزرتے ہی دوسری سانس لینے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس کے باتیں سن کر نعیم صدیقی کے تیور بگڑ گئے اور وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر میز کی دراز سے اپنا ریوالور نکال کر اس کا رخ جواد کی طرف کرتے ہوئے بولا، ہفتے کا 7واں دن تو ابھی بہت دور ہے، میں ابھی تمہاری ساری ہیکڑی نکال دوں گا۔ ابھی ایک گولی چلے گی اور پھر تو دھمکیاں تو دور کی بات، میرے سامنے کھڑے رہنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ نعیم صدیقی کو بگڑتا دیکھ کر ستارہ اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور تیزی سے چلتی ہوئی جواد اکبر کے سامنے آ کر ڈھال بن گئی۔ پھر نعیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، یہ کیا بدماشی ہے؟ ہم ملاقات کرنے آئے ہیں اور تم ہمیں قتل کرنا چاہتے ہو۔ تمہارے یار نے ہی بدماشی شروع کی ہے، مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، سمجھاؤ ذرا اس بیوقوف کو۔ پھر وہ جواد سے مخاطب ہو کر بولا، میں جانتا ہوں تمہارے پاس بھی ریوالور ہے، لیکن تم نہیں جانتے کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر جواد اکبر نے اسے سوالیہ نظروں سے گھورا۔ پھر نعیم صدیقی بولا، میں اگر ابھی تمہیں گولی مار دوں گا، پھر تمہارے مرتے ہی تمہارا ریوالور نکال کر اپنی ٹانگ پر فائر کر لوں گا۔ میرا تو کچھ نہیں بگڑے گا، میں تو شاید 2-3 مہینے میں ٹھیک ہو ہی جاؤں گا، لیکن تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ پھر یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ تم یہاں آ کر مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، اس لیے اپنی جان بچانے کے لیے میں نے جواباً تم پر گولی چلا دی۔ یہ سن کر ستارہ کی ماں چیختے ہوئے بولی، ریوالور نیچے کرو، نعیم گولی چل جائے گی۔ تم اپنی بیٹی کو اس لعنتی کے آگے سے ہٹاؤ، گولیاں اندھی ہوتی ہیں، کسی رشتے، کسی دوست، کسی دشمن کو نہیں پہچانتی۔ اگر میں نے ابھی اس سانپ کا سر نہ کچلا تو ہو سکتا ہے مستقبل میں یہ مجھے ڈس لے۔ میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا، بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کیوں نہ میں ابھی اس کا کام تمام کر دوں۔ نعیم صدیقی کے خطرناک ارادے کے اس کی آواز سے ہی عیاں ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ بات زیادہ بگڑتی، ستارہ بولی، نعیم میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، تم ہمیں یہاں سے جانے دو۔ جواد تم سے کوئی دشمنی نہیں رکھے گا اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچائے گا، بس ہمیں یہاں سے جانے دو۔ پلیز نعیم ایسا مت کرو، تمہیں اپنے یار کی بڑی فکر ہے۔ واہ، نعیم صدیقی طنزیہ لہجے میں بولا۔ پھر اس نے انٹر کام کے ذریعے سیکورٹی افسر کو بلایا اور جواد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جانتا ہوں تم بہت بڑے سرکاری عہدیدار ہو، تمہارے پاس قانون کی طاقت بھی ہے، لیکن میں بھی ٹرینڈ اینڈ کامرس کا ڈائریکٹر ہوں، دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک آتا جاتا ہوں۔ میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا ہے، باندھ باندھ کے مجرموں سے بہت کچھ سیکھ چکا ہوں، میں بھی قانونی شکنجوں سے نکلنے کا ہنر خوب جانتا ہوں۔ اگر آئندہ تم نے ادھر کا رخ کیا یا مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچا تو ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں تمہاری اس داشتہ سمیت جہنم پہنچا دوں گا۔ سیکورٹی افسر نے آ کر اسے سلوٹ کیا تو اس نے جواد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس شخص کو اچھی طرح پہچان لو، اس کے پاس اسلحہ ہے، ابھی تو اسے عزت سے باہر پہنچا دو، لیکن اگر کوئی کبھی یہ جبراً اندر آنا چاہے تو بلا تکلف اسے گولی مار دینا، قانون سے میں خود نمٹ لوں گا۔ نعیم صدیقی کے ارادوں کو بانپتے ہوئے ان تینوں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی اور ایک لفظ نہیں بولے۔ وہ فوراً اس سیکورٹی افسر کے پیچھے وہاں سے چپ چاپ نکل گئے۔ جواد اکبر کبھی کسی دھونس میں نہیں آیا تھا، آج پہلی بار نعیم صدیقی اسے گن پوائنٹ پر رکھ کر بےکس اور مجبور کر دیا تھا۔ اس بات پر وہ غصے سے تلملا رہا تھا۔ وہ باہر آ کر مٹھیاں بھونپتے ہوئے بولا، میں اس کمینے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔
اس کی بات سن کر ستارہ بولی، خواہ مخواہ طیش میں آ کر اسے چیلنج نہ کرو، وہ بہت مکار شخص ہے، اس نے ہماری دولت تو لوٹ ہی لی ہے، اب تمہیں جانی نقصان نہ پہنچا دے، فی الحال اس سے دشمنی بھول جاؤ اور پہلے میری ضرورت پوری کرو۔ ستارہ کو ایک بچے کی ضرورت تھی، جو بھی بچہ کچا کاروبار اور دولت جائیداد رہ گئی تھی اس کے لیے ایک وارث کا ہونا ضروری تھا۔ ستارہ تو ماں نہیں بن سکتی تھی، مگر جواد اکبر تو باپ بن سکتا تھا۔ وہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنی محبوبہ کی خواہش پوری کرنا بھی اس کے لیے ضروری تھی، اس لیے اسے کسی عورت کو عارضی طور پر ہی صحیح لیکن اپنی بیوی تو بنانا تھا۔ معزز سامعین، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔